میرا ایک سوال ہے, آپ دل توڑنے والوں میں سے ہیں یا پھر ٹوٹنے والوں میں سے؟ مطلب دل توڑا ہے آپ نے, آپ کا اپنا دل ٹوٹا ہے, کیا سین ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے کیا رویہ, کس نے کیا مزاج اپنایا, تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر بھی مطلب کبھی ایسا ہو, کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ یار چھوڑ دو, میں تو ایسے ہی ہوں, کرتے رہو, یا تو پھر کچھ لوگ اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ وہ تو یا لویل ہوتے ہیں یا تو سنسیئر ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کہ یار اس کے ساتھ بھی سنسیئرٹی کی, دل ٹوٹ گیا, وہاں کچھ کیا تو. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں نے وہی جو کمٹمنٹ پوری کر سکتا ہوں وہی آگے اسی پر بات کرتا, اسی میں دلچسپی انٹرسٹ رکھتا. تو ایسا نہیں ہے کہ میں مجھے پتہ ہے کہ میں کسی سے کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتا اور اس کو جھوٹے آسرے پہ کروں, تو یہ تو مطلب یہ آج کل ایک نارمل ہے نوجوانوں میں, تو ایسا بالکل نہیں ہے. اور لہٰذا اگین آج بھی یعنی میں میریڈ ہوں اور مجھے پتہ ہے آپ جس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں, تو آج بھی جو رابطہ کرتے تو ان کا دل ہی ٹوٹتا ہے. اچھا تو صحیح ہے, اس کا جواب مل گیا. ایک سوال ہے ہماری طرف سے نہیں, عوام کی طرف سے, وہ لکھا ہوا ہے ہم نے کہ یہ مسٹیش مونچھوں کا کیا راز ہے سر؟ یہ بچپن سے ہی آپ نے چھوڑا ہوا اس کو ایسے, یہ فکسڈ کے بعد سے یہ بھی سلسلہ شروع ہوا؟ سر اس کا ایکچولی یہ ہے کہ میرے گرینڈ فادر تھے, وہ ان کی ایسی مونچھیں تھی اور وہ کشمیر وار میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, ان کو ٹائٹل بھی ملا فخر کشمیر, شیر کشمیر کا. تو ان کی ایسی مسٹیچ تھی. صحیح ہے. تو وہ ایک ان سے انسپائر ہوا اور ان سے یہ سارا انہیریٹ کیا. میری فیملی میں بھی اکثر لوگوں کی ہے, تو یہ فیملی میں یہ اچھا ٹھیک ہے. اور سر ایک سوال ہے, خیر دوبارہ یہ تو عوام کی طرف سے نہیں ہے, ہماری طرف سے ہی ہے, میری طرف سے ذاتی طور پہ, کہ بچپن میں ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے بڑے ہو کے میں یہ بنوں گا. تو یہ جو آپ نے فکسڈ والا معاملہ شروع کیا تھا, جیسے ہم نے شروع میں ہی اس کے بارے میں ڈسکس کی کہ یہ ہوا وہ ہوا, تو کیا کبھی گھر والوں نے یہ نہیں بولا کہ یار بڑے ہو کے کیا کر رہے ہو تم, ڈھکن کھول رہے ہو, یہ ساری چیزیں کر رہے ہو؟ مطلب اس چیز پہ تنقید کی انہوں نے سیریس نوٹ پہ کہ کیا شروع کیا آپ نے اچانک سے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ کہ میں فکسڈ 2016 میں شروع ہوئی, 2009 سے میں پی ٹی آئی میں کی ایکٹیویٹیز میں, ان کے ایونٹس میں انوالو تھا. عمران خان کے جو چند قریب نوجوان ہوتے تھے, یعنی میں تھا, مراد سعید تھا اور بھی لوگ تھے, ان میں سے میں ایک تھا کراچی سے. تو میں چونکہ ان چیزوں میں پہلے سے انوالو تھا, فیملی واقف تھی اس سے, اور یہ بات ہے کہ شروع میں جیسے میں نے کہا کہ لوگ تنقید بھی کرتے, مذاق بھی اڑاتے, تہمت بھی لگاتے, لیکن ان دا اینڈ وہ آپ کی نیت ہے. صحیح ہے. اور وہ آپ کی فیملی سب سے قریب ترین ہوتی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ جانتی ہے. تو پھر وہ مطلب یہ اللہ کے یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ اگر آپ کے کام میں برکت ڈالتا تو وہ دو چیزیں پرکھتا ہے انسان میں, ایک اس کی نیت, کیونکہ وہ آپ اور میں نہیں جان سکتے دوسرے کے دل کا حال, اللہ جانتا ہے. بالکل. اور دوسری جو اللہ جس میں برکتیں دیتا وہ ہے کہ آپ کا ارادہ, آپ کتنے کنسسٹنٹ رہیں گے, یہ اللہ نوز کہ آپ 25 سال بعد اس کام میں ہیں یا نہیں. آپ مستقبل میں یہ کام جو آج آپ کہہ رہے ہیں مستقبل میں اس پہ کھڑے رہیں گے یا نہیں, اللہ ان چیزوں پہ برکتیں دیتا. تو وہ فیملی اگر نیت سے واقف ہے تو وہ سپورٹ کرے گی. سپورٹ ڈیفینیٹلی. اچھا سر, ایک اور بہت مشہور سیئنگ ہے کہ انگریزی میں کہتا ہے ان آرڈر ٹو اچیو سم تھنگ یو ہیو ٹو لوز سم تھنگ. تو میرا پھر آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ فکسڈ کو اچیو کرنے کے لیے از دیر اینی تھنگ دیٹ یو لاس؟ دیکھیں یہ صرف اچیومنٹ کا نہیں, میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے ایک ایسا بیلنس توازن بنایا زندگی کا کہ آپ کے آگے جب آپ کچھ اچیو کرنے والے ہوں گے, یا اگر آپ کے لیے آگے کوئی بھی معاملہ زرخیز ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ کچھ لوز کریں گے ہی کریں گے. صحیح ہے. اور وہ اللہ اس کا توازن, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز آپ کے مطابق بہترین اچھی, یعنی وہ تو پھر جنت ہے نا. صحیح. تو پھر تو دنیا کا امتحان, ایمان کا امتحان, وہ سب ختم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ یہ تصور کریں کہ ہر چیز میرے مطابق میری خواہشات پہ پوری ہو. تو میرا جو سب سے بڑا لاس ہوا وہ میرے والد صاحب کا بھی, جو 2021 میں غالباً ان کی شہادت ہوئی کراچی میں ایک بلاسٹ میں. تو وہ جو میرا لاس ہے وہ مطلب وہ تو انڈرسٹینڈیبل, اس کا کوئی میں اس الفاظ نہیں ہے میرے پاس.